آج کا ڈرامہ جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، سب کا فیوریٹ ڈرامہ سبات، اور آج کی کیس سٹارٹ ہوئی تھی بہت اچھی طریقے سے۔ عنایا خوشخبری سنا رہی ہوتی ہے حسن کو، کیک لے کر آتی ہے وہ اپنے باس کی، تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے باس جو کہ اس کے سر بھی ہیں، اسے پڑھا بھی چکے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایک ذہین بچے کی ہر کوئی رسپیکٹ کرتا ہے، یہ حقیقت ہے، مگر ہم اسے جس بھی رنگ میں کسی کو دکھانا چاہیں یہ اگلا دیکھنا چاہے پھر اسے وہی رنگ نظر آتا ہے۔ یہی حال حسن کا ہوا ہے۔ حسن کو اس کے دوست نے عنایا کا ایک غلط رنگ دکھایا ہے، جبکہ وہ 5 سال اکٹھے پڑھ چکے ہیں، اسے اس پہ اعتبار ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں۔ وہ ایک امیرت سے یکدم کہتے ہیں نا عرش سے فرش پہ آیا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور ساتھ دوست نے اسے پٹیاں پڑھائی رکھی ہیں، اور اس نے اپنی اتنی اچھی بیوی پہ الزام لگا دیا ہے۔ اور عنایا بہت ہی زیادہ فک ہو گئی ہے ایک دم، کیونکہ ایک اچھی لڑکی ہے، شریف لڑکی ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس کا شوہر جو کہ 5 سال اس کے ساتھ رہا ہے اس پہ ایسے الزام لگائے گا۔ وہ روتی ہوئی اپنی ماں کے گھر آ جاتی ہے، اور ماں کے گھر آتی ہے، دروازہ ماں کھولتی ہے تو وہیں پہ روتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ امی خیر نہیں ہے۔ ماں بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے، کیا ہو گیا؟ ادھر حسن گھر کی اتنی مہنگی جو کہ 1 لاکھ کی وہ ٹیبل لاتا ہے، جب وہ اپنے گھر سے آتا ہے تو صرف 4 لاکھ لے کے آتا ہے، جس میں صرف 1 لاکھ کی تو یہ ٹیبل تھی، وہ ٹیبل ہی توڑ دیتا ہے، اور پھر رو رہا ہوتا ہے بیٹھا وہاں پہ۔ جب روتا ہے روتے ہوئے اس کا جو دوست ہے وہ اسے آ جاتا ہے جناب صاحب، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے یہ ہونا ہے۔ ادھر سے عنایا اپنے گھر آ چکی ہوتی ہے، اپنی ماں کو اپنی سب بتا رہی ہوتی ہے رو رو کے، اس کی ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی ماں کہتی ہے بیٹا ایک بات بتاؤں، تمہارے جو ابو ہیں نا ان کو لنگس کینسر، ان کے سامنے تم کوئی بات نہ کرنا۔ ادھر سے حسن کا جو دوست ہے وہ کہتا ہے مجھے تو سارا پتہ تھا، بس تم اب جاؤ واپس، میں تمہیں لے کے جاؤں گا، کیونکہ اسے حسن کی بہن نے ایک بہت بڑی سیٹ آفر کی ہوئی ہے، اب وہ جائے گا تو وہ اسے سیٹ دے گی نا۔ ادھر سے حسن گھر آ جاتا ہے، اور عنایا کی ماں جب عنایا کو بتا دے کہ تمہارے باپ کو لنگس کینسر ہے، ان کے سامنے تم نے ایسے بیہیو کرنا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، تم اپنے گھر میں خوش ہو، تو عنایا پہ ڈبل ذمہ واری۔ ایک تو ویسے وہ دکھی، کہتی ہے ماں کو بتاتی ہے میں ماں بننے والی ہوں، مگر حسن کو نہیں پتا۔ اور ادھر حسن اپنے گھر آتا ہے، اس کی ماں سے پریشان ہوتی ہے، باپ کو اس کی بہن پہلے بتا دیتی ہے کہ آج حسن واپس آ رہا ہے، اپنے شوہر کو کال کرتی ہے، وہ اس وقت ایک سیشن لے رہا ہوتا ہے، مگر وہ اسے کہتا ہے کہ میں لیکچر یاد کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا کسی کا گھر تباہ کرتے کرتے انسان اپنا تباہ کر دیتا ہے۔ عنایا اپنے شوہر کی باتیں یاد کر رہی تھی، اس یونیورسٹی کی، اور ساری کہ یونیورسٹی میں یہ میرے پہ اعتبار کرتا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اتنے میں اس کا باپ آ جاتا ہے، وہ روتے ہوئے یک دم ہنستے باپ سے ملتی ہے، باپ پہ شو نہیں کرتی، مگر باپ بھی باپ ہے۔ وہ اپنی بیوی سے پوچھتے سچ بتاؤ حسن تم سے مل کے گیا؟ وہ کہتی ہاں حسن مجھ سے مل کے گیا، سارا دن رہ کے گیا۔ سمجھدار بندہ، اسے بھی سمجھ آ گئی ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ادھر عنایا کی ماں بڑی پریشان ہوتی ہے، نو عنایا روز دے باپ کے سامنے، مگر وہ نہیں بتاتی، اور وہ کہتی ایسے شو کرتی ہے کہ اس کے باپ شادی پہ گیا ہوتا اپنے دوست کے بیٹے کی، اسے پتہ سب ہوتا ہے، مگر باپ کا دل رکھنے کے لیے رسپیکٹ کے طور پہ وہ چپ کر جاتی ہے۔ اس کی ماں بھی خوش ہو جاتی ہے کہ چلو اچھا میں نے عنایا کو منع کیا تو عنایا نے میری بات مانی ہے۔ اور ادھر حسن روتا پیٹتا اپنے گھر جاتا ہے، تو اس کا باپ تو خیر بہت خوش ہو کے ملتا ہے، مگر حسن کی جب بہن اسے کہتی ہے نا، کہتی ہے آپ نے نا امی سے بچا کے رکھنا ہے، امی نے ہمیشہ عنایا کی فیور کرنی ہے۔ اور باپ ایسا کوئی ہے کاٹ کالو، پوچھتا بھی نہیں ہے بیٹی سے کہ حسن کیسے واپس آ رہا ہے، بس وہ اسی چیز پہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا واپس آ رہا ہے میرے پاس۔ اور جناب یہاں پہ یہ صاحبہ بھی بڑی خوش ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے اس نے بھائی کا گھر تباہ کر دیا ہے۔ یہ نہیں سوچا کسی گھر تباہ کریں، کسی کے لیے برا سوچو یا گڑھا کھودو، کہتے ہیں نا کہ گرتا انسان خود ہے، اس میں گڑھا اس نے عنایا کے لیے کھودا ہے، گرے گی خود اس میں۔ اپنے آپ کو بہت وہ کہتے ہیں نا ترم خان سمجھ رہی ہے، اور بہت بری طرح سے فلاپ ہوگی۔ اس کے بھائی کا دوست جو کہ ایک لالچی انسان ہے، اسے بھی نہیں پتا کہ حسن کو یہ سب پتہ چل گیا تو کیا حال ہوگا۔ اور بس وہ خوش ہوتی ہے، اپنے شوہر کو کال کرتی ہے، وہ بتاتا ہے میں لیکچر یاد کروں، جب کہ وہ سیشن لے رہا ہوتا ہے۔ ادھر حسن بہت پریشان ہو رہتا ہے، ماں بڑی کوشش کرتی ہے کس طرح سے کچھ بتا دے، بہن بھی باتیں کرتی ہے، مگر وہ بہن کو سختی سے کہہ دیتا ہے کہ آپ عنایا کا نام مت لیں میرے سامنے۔ اور ڈاکٹر حارث صاحب اپنے پرانے کام پہ آ چکے ہیں، 2-3 ماہ گھنٹے جاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ آخر پتہ چل جائے گا اس کی بیوی کو۔ اور یہ دوست صاحب جو کہ ایک ہی رشتہ بچا تھا دوستی کا، وہ بھی خیر سے اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی کوئی خاص نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی بڑی عورتوں والی خصوصیات پائی جا رہی ہیں لڑکوں کے اندر۔ لالچی کے اندر آ کے نا اس نے آخر دوست کو پٹی پڑھا کے، اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کا گھر ہو، کوئی بات ہو، اس میں آپ کسی کو بھی شیئر نہ کریں،
کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا، دوست یار یہ سب کے سب دشمن ہوتے ہیں۔ اور یہی حال حسن کے دوست کا، عاطف کا، وہ لالچ کے اندر، کیونکہ اس نے لالچ کے اندر آ کے نا بہت ہی زیادہ طریقے سے حسن کو ٹریپ کیا ہے، اور حسن اس کے لالچ کے اندر، ٹریپ کے اندر پھنس چکا ہے۔ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، جیسے وہ کہتا ہے وہ ویسے سمجھ رہا ہے، کیونکہ وہ بہت امیرت سے گیا تھا، اور یکدم اسے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ عاطف سچ کہہ رہا ہے، عاطف کو ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہے مجھ سے، مگر حسن کی جو ماں ہے نا اسے شک پڑ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ حسن سے پوچھتے تو حسن اسے کہتا ہے کہ عنایہ کا اپنے باس کے ساتھ افیئر تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی،